ہمارے ہاں تقریباً تمام تعلیمی اداروں نیز عوام اور خواص کے ذہن میں جنگ آزادی کے اعتبار سے ایک نام نمایاں طور پر سامنے لایا جاتا ہے، اور وہ نام سر سید احمد خان کا ہے، جس کو جنگ آزادی کا ہیرو بنا کر اور بانیان پاکستان میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ مگر تصویر کا فقط یہی ایک رخ ہی لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی سراسر جھوٹ اور دھوکہ دہی ہے، اور اس کے عقائد فاسدہ اور عقائد باطلہ جو اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف تھے، وہ لوگوں کو نہیں بتلائے جاتے۔ سر سید احمد خان نے ایک باطل مذہب وضع کیا تھا جسے انہوں نے نیچریت کا نام دیا تھا، اور اس کے ان من گھڑت عقائد میں سے کوئی ایک عقیدہ رکھنا ہی کفر کو لازم کر دیتا ہے، اور اس بدبخت اور گمراہ کی جو اتنی بدترین گستاخیاں ہیں وہ اس سے علاوہ ہیں۔ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتا تھا، کبھی وہ جنت و دوزخ کا انکار کر دیتا تھا، کبھی وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتا، تو کبھی قبر میں پوچھے جانے والے سوالات و جوابات کا انکار کر دیتا تھا۔ اس نے اپنے الگ ایک فرقہ کی بنیاد رکھی جس کو نیچریت کہا جاتا ہے۔ نیچریت ایک فکری تحریک ہے جو سر سید نے شروع کی تھی۔ سر سید احمد خان دراصل جدید معتزلہ کے بانی تھے۔ وہ تاویلات کے ذریعے اسلامی عقائد کو انسانی عقل اور مغربی فکر و فلسفہ کے تابع کر کے رکھنے کے قائل تھے۔ دین کی مادی تشریح کرتے، لہذا حجیت سنت کے قائل نہ تھا۔ اپنے اس نظریے کو وہ نیچریت کہتا تھا۔ نیچریت کا مذہب کے بارے میں یہ بنیادی عقیدہ تھا کہ جو ہمارے خدا کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ خدا نہ ہندو ہے، نہ عرفی مسلمان، نہ مقلد، نہ لا مذہب، نہ یہودی اور نہ عیسائی، وہ پکا چھٹا ہوا نیچری ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ 1857 سے پہلے بر صغیر سمیت تمام مسلمانوں میں دینی تعلیم کا نفاذ تھا، اور دینی تعلیم عام تھی۔ ہر مسلمان کی یہی ترجیح ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ علم دین حاصل کروائے اور ایک بہت بڑا عالم دین بنائے، جبکہ سر سید احمد خان نے اس قدیمی تعلیم کو چھوڑ کر انگریزوں کی غلامی اختیار کرتے ہوئے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کو نافذ کرنے کا اعلان کیا، اور پھر بعد ازاں اس نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جس میں اس نے انگریزی تعلیم کو بر صغیر کے مسلمانوں میں رائج کیا، اور اس کی نحوست یہ پڑی کہ بر صغیر کے مسلمان وہ دینی تعلیم کو حتی الامکان چھوڑ کر دنیاوی تعلیم اور انگریزی کے پیچھے چل پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید ایک نہایت ہی گمراہ شخص تھا جس کے بارے میں علماء نے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ نہ یہ کہ یہ بانیان پاکستان میں تھا، بلکہ یہ انگریزوں کا ایک غلام تھا جس کو بعد ازاں انگریزوں نے ہی پاکستان کے بانیان میں شمار کر کے سر فہرست رکھا۔